الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ایک خطرناک فکری مرض ہے، ایک فتنہ پرداز شر و برائی ہے جو اگر کسی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، اس کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر اس معاشرے میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، عزتیں پامال ہونے لگتی ہیں، لوگوں کے مال و اسباب چھینے جاتے ہیں، نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے، اور یہ فساد برپا کرنے والوں کو نہ دین حق کی اصل تعلیمات کا کوئی خوف باقی رہتا ہے، نہ رحمت و مروت کا کوئی جذبہ ان کے آڑے آتا ہے، اور نہ ہی انسانی رشتے کا کوئی شرم لحاظ ان میں باقی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خطرناک مرض انتہا پسندی کا مرض ہے۔ عربی زبان میں انتہا پسندی کو تطرف کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ امور کو صرف ان کے ظاہری اطراف سے تھاما جائے۔ لہذا ایک انتہا پسند شخص دین کی تعلیمات کو اس کے ظاہری اطراف سے تھامتا ہے، اس کی وسطیت اور اعتراض سے ہٹ جاتا ہے، اس کے اصل معنی و مفہوم سے انحراف کرتا ہے، اور اپنی فکر و عمل میں، قول و فعل میں دین کی جامع تعلیمات اور مقاصد سے منہ موڑ لیتا ہے، چاہے یہ افراد کی صورت میں ہو یا پھر تفرید کی صورت میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ہلک المتنطعون الا ہلک المتنطعون الا ہلک المتنطعون، یعنی خبردار غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، خبردار غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، خبردار غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آدمی میں انتہا پسندی اور فکری انحراف پائے جانے کے اہم اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ ہر کس و ناقص سے دینی معلومات حاصل کرتا پھرے، ہر ایرے غیرے کی باتوں سے دھوکے میں آ جائے۔ کیا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، ذی عقل اور باشعور ہو؟ کیا بندہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ گرجتے دلکش جملوں اور چمکتے پرکشش لفظوں سے دھوکہ نہ کھائیں، جن کو بیان کرنے والے پہلے دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، پھر قرآن و سنت کی نصوص کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں؟ تو پھر کیسے ایک بندہ مومن ان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کے اثر میں آئے؟ حالانکہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بشیر و نذیر ہیں، انہوں نے خارجیوں اور ان سے ملتے جلتے ہر انتہا پسند، دہشت گرد اور فساد مچانے والے گروہوں کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا، سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي
قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ ثم لا یعودون فیہ ہم شرار الخلق وخلیقہ. یعنی میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا، یعنی وہ اس کے معنی و مقاصد نہ سمجھیں گے، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین کی طرف واپس لوٹ کر نہ آئیں گے. وہ انسانوں اور حیوانوں میں بدترین لوگ ہیں. اور کیوں کر وہ اس وعید کی حقدار نہ ٹھہرے جبکہ صحابی جلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان خوارج پر پوری طرح صادق آتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یعنی جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جی ہاں میرے بھائیوں، یہی لوگ خسارے و نقصان میں ہیں کیونکہ انہوں نے آیات کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر تحریف کی، آیات کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا اور ان کی ایسی تفسیر بیان کی جو رب تعالیٰ کے منشا و مقصود کے خلاف تھی، تاکہ لوگوں کو دین اور اس کی رحمت بھری تعلیمات سے دور کر دیں، اس کے حکمت بھرے پاکیزہ احکامات سے روک دیں اور معاشرے کے اتحاد و یکجہتی کو پارا پارا کر دیں، یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی صادق آنے لگا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. یعنی جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی جماعتیں بن گئے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ان پر صادق آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. بس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خوارج ہیں. میرے مومن بھائیوں، انتہا پسندانہ فکر کے حاملین نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے کئی حربے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ وہ ان کے جذبات بھڑکاتے ہیں، ان میں اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی پیدا کرتے ہیں، توبہ کے صحیح مفہوم کو مسخ کر کے اپنا طریقہ بیان کرتے ہیں، حالات حاضرہ کے واقعات و احداث کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، سازشی نظریات کو ہوا دیتے ہیں، اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں، نوجوانوں میں بہادری اور قربانی کے جذبات کی برانگیختی کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ سب وہ سازشی و زہر آلود ہتھ کنڈے ہیں جو اپنے مخصوص نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے مختصر ویڈیوز، جذباتی اناشید، الیکٹرانک گیمز اور نفرت انگیز ٹویٹس کا سہارا لے کر استعمال کرتے ہیں. اور جہاد، حاکمیت، خلافت، تکفیر اور جاہلیت جیسی اصطلاحات کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں، اور اس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں میں قومی ریاست کے مفہوم سے ٹکراؤ اور الجھاؤ پیدا کرنا ہوتا ہے. فرزندان وطن کو انہی کی سرزمین کے خلاف بھڑکانا ہوتا ہے اور انہیں اپنے وطن کی قیادت سے روگردانی پر اکسانا ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو
خبردار رہنا چاہیے، اور ان انتہا پسند لوگوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے باطل نظریات کے خطرے کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے رب اور اپنے نبی اور رئیس الدولہ کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعزان من، اصحاب ایمان، ایک مضبوط اور متحد خاندان انتہا پسندی اور گمراہی کے خلاف ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے، ایسی محفوظ آغوش ہے جو نوجوانوں کو خطرات اور فکری اغوا کاری سے بچاتی ہے۔ لہذا جب کوئی والد اپنے بیٹے میں اچانک کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھے، یا اس کے مزاج میں سختی اور شدت کا رجحان پائے، یا اس کے افکار و خیالات میں یا دینداری میں شدت اور غلو پیدا ہو جائے، یا وہ پراسرار طور پر اپنے گھر والوں اور معاشرے سے الگ تھلگ رہنے لگے، یا وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارنے لگے جو فکری طور پر انتہا پسند ہو، چاہے حقیقی دنیا میں یا پھر انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہو کر، یا کسی مشتبہ شخص سے تعلق رکھے، یا وہ دیار غیر سے در آئے، ایسی فکری نظریات سے متاثر ہونے لگے جو وطن عزیز کے ماحول اور اس کے اقدار سے میل نہیں کھاتے، تو والد کو چاہیے کہ اس سے نرمی اور پیار سے بات چیت کرے، حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کی صحیح رہنمائی کرے، اور اگر وہ محسوس کرے کہ نصیحت اور رہنمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس پر لازم ہے کہ متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں، تاکہ وہ اپنے دل کے ٹوٹے اور جگر گوشے کی انتہا پسندانہ رویوں سے حفاظت کر سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، یعنی پس بلا شبہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ معزز حضرات والدین، یہ بات جان لیجئے کہ انتہا پسندانہ افکار کے وہ حامل افراد جن کی فطرت میں ان کی انتہا پسندی نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے، ان کے انسانی جذبے کو مار ڈالا ہے اور ان کو اندھی بصیرت کا شکار بنا دیا ہے، وہ خیر و فلاح اور رفاہی منصوبوں پر بھی کام کرتے ہیں، مگر ان کو وطن عزیز کے متعلقہ اداروں کی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی، اور در حقیقت وہ ان رفاہی کاموں کی آڑ میں نوجوانوں کو انتہا پسند جماعتوں اور دہشت گرد گروپوں میں بھرتی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہوشیار رہیں، خبردار رہیں ان فریب کاروں سے اور ان کی چالاکیوں سے جو وہ خیر اور دین کے نام پر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، یعنی اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کے پاس لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور مویشیوں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی
اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا ونبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن سائر صحابۃ الاکرمین۔